علمی کتب خانے میں خوش آمدید۔ آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر انسانی ذہن کے اس منظر کو دیکھیں جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ جس طرح فطرت میں ایک ہی قسم کی زمین پر کچھ بیج سرسبز ہو جاتے ہیں اور کچھ مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح ایک ہی ماحول، ایک ہی وسائل اور ایک ہی مواقع کے باوجود کچھ انسان غیر معمولی ترقی کر جاتے ہیں اور کچھ وہیں ٹھہر جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ وسائل مختلف کیوں تھے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ سوچ مختلف کیوں تھی۔ وقت کے بہاؤ میں انسان کے اندر ایک خاموش مکالمہ چلتا رہتا ہے، ایک اندرونی آواز جو اسے بتاتی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں رک جانا چاہیے۔ یہی اندرونی آواز، یہی ذہنی ترتیب وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی یا ناکامی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کتاب اسی بنیاد کو سمجھنے کی ایک گہری اور سنجیدہ کوشش ہے۔ یہ کتاب انسانی ذہن کے دو بنیادی رویوں کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ایک وہ ذہن جو خود کو جامد سمجھتا ہے، جو اپنی صلاحیتوں کو پیدائشی اور محدود مانتا ہے، اور دوسرا وہ ذہن جو خود کو ارتقاء پذیر سمجھتا ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ محنت، سیکھنے اور مسلسل کوشش سے انسان اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ فرق معمولی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کے فیصلوں، رد عمل اور انجام کو متعین کرتا ہے۔ جس طرح دریا اپنی روانی میں رکاوٹوں سے گھبرا کر واپس نہیں لوٹتا، بلکہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اسی طرح ترقی پذیر ذہن رکھنے والا انسان ناکامی کو انجام نہیں، بلکہ سفر کا حصہ سمجھتا ہے۔ مصنفہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانی رویے محض حالات کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ ان عقائد کا عکس ہوتے ہیں جو انسان اپنے بارے میں رکھتا ہے۔ اگر انسان یہ مان لے کہ اس کی ذہانت، قابلیت یا صلاحیتیں طے شدہ ہیں اور ان میں اضافہ ممکن نہیں، تو وہ چیلنجز سے گھبرانے لگتا ہے۔ وہ ناکامی سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک ناکامی اس کی ذات پر ایک فیصلہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، وہ ناکامی کو ایک استاد کے طور پر دیکھتا ہے، جو اسے یہ بتاتی ہے کہ کہاں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ یہی فرق انسان کو یا تو جمود کی طرف لے جاتا ہے یا ترقی کی طرف۔ انسانی زندگی میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ ذہنی رویہ مسلسل اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں، کھیل میں، پیشہ ورانہ زندگی میں، تعلقات میں، حتیٰ کہ خود انسان کے اپنے احساس قدر میں بھی جو بچہ یہ سن کر بڑا ہوتا ہے کہ وہ فطری طور پر ذہین ہے، وہ اکثر مشکل سوالات سے بچنے لگتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کی ذہانت پر سوال نہ اٹھ جائے۔ اس کے مقابلے میں وہ بچہ جسے یہ سکھایا جائے کہ محنت، کوشش اور غلطیوں سے سیکھنا اصل کامیابی ہے، وہ نئے چیلنجز کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے مشکل ایک موقع ہوتی ہے، خطرہ نہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ معاشرہ کس طرح غیر محسوس انداز میں جامد ذہنیت کو فروغ دیتا ہے۔ تعریف کے وہ الفاظ جو بظاہر حوصلہ افزا لگتے ہیں، بعض اوقات انسان کو محدود کر دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کی تعریف اس کی پیدائشی صلاحیت کے حوالے سے کرتے ہیں، تو ہم نادانستہ طور پر اسے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کی قدر اس کی فطری قابلیت سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ اس کی محنت سے۔ اس کے برعکس جب ہم کوشش، مستقل مزاجی اور سیکھنے کے عمل کو سراہتے ہیں، تو ہم انسان کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ وہ غلطی کر سکے، گر سکے اور دوبارہ اٹھ سکے۔ انسانی ذہن کا یہ سفر محض تعلیمی یا پیشہ ورانہ کامیابی تک محدود نہیں، یہ تعلقات میں بھی اسی شدت سے کار فرما ہوتا ہے۔ جامد ذہن رکھنے والا انسان اختلاف کو خطرہ سمجھتا ہے، تنقید کو ذاتی حملہ مانتا ہے اور مسائل کو تعلق کی ناکامی قرار دے دیتا ہے۔ ترقی پذیر ذہن رکھنے والا انسان اختلاف کو سیکھنے کا موقع سمجھتا ہے، تنقید کو بہتری کا ذریعہ بناتا ہے اور مسائل کو تعلق کی گہرائی کا حصہ مانتا ہے۔ یوں ایک ہی صورتحال دو مختلف ذہنوں کے لیے دو بالکل مختلف نتائج پیدا کرتی ہے۔ مصنفہ یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ ذہنیت کوئی مستقل لیبل نہیں، بلکہ ایک قابل تغیر رویہ ہے۔ انسان کسی ایک شعبے میں ترقی پذیر ذہن رکھ سکتا ہے اور کسی دوسرے میں جامد۔ اصل کامیابی اس آگہی میں ہے کہ انسان اپنے اندر ان رویوں کو پہچانے اور شعوری طور پر ترقی کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، بلکہ مسلسل مشاہدے، خود احتسابی اور نیت کے ساتھ عمل کا تقاضا کرتی ہے۔
یہ کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر جاری اس خاموش مکالمے کو سنیں۔ وہ جملے جو ہم ناکامی کے بعد خود سے کہتے ہیں، وہ خیالات جو مشکل دیکھ کر ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور وہ فیصلے جو ہم خوف یا یقین کی بنیاد پر کرتے ہیں، یہی وہ لمحے ہیں جہاں ذہنیت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اگر انسان ان لمحوں میں رک کر اپنے رد عمل کو بدل لے تو آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تعلیم، کھیل اور کاروبار کے بے شمار مشاہدات کی روشنی میں یہ کتاب ثابت کرتی ہے کہ غیر معمولی کامیابی اکثر غیر معمولی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ غیر معمولی ذہنی رویے کا ثمر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو مسلسل سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو خود کو مکمل نہیں بلکہ ارتقا پذیر سمجھتے ہیں، وہی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے فطرت میں کوئی بھی جاندار جو بدلتے ماحول کے ساتھ خود کو ہم آہنگ نہ کرے پیچھے رہ جاتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن بھی اگر جمود کا شکار ہو جائے تو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کتنے ذہین ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ اصل طاقت یہ مان لینے میں ہے کہ ہم مکمل نہیں، اور یہی اعتراف ہمیں بہتر بننے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ذہنیت کی یہ تبدیلی محض کامیابی کی کنجی نہیں، بلکہ ایک زیادہ معنی خیز، متوازن اور شعوری زندگی کی بنیاد بھی ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو ایک جاری عمل کے طور پر دیکھتا ہے تو وہ وقت کے بہاؤ سے لڑتا نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلتا ہے، سیکھتا ہے اور بڑھتا ہے۔ یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ ذہنیت عملی زندگی میں کس طرح فیصلوں کو بدلتی ہے، ناکامی کے مفہوم کو کیسے نئے معنی دیتی ہے، اور انسان کو اپنے امکانات کے ساتھ ایک نیا تعلق قائم کرنا سکھاتی ہے۔ جب انسان اپنے ذہن کے اندر جاری خاموش مکالمے کو سننا شروع کرتا ہے تو اسے پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے بیشتر فیصلے حالات نے نہیں بلکہ اس کی اپنی تشریحات نے بنائے ہیں۔ علمی کتب خانہ کے اس علمی سفر میں آگے بڑھتے ہوئے اب ہم اس نقطے کے قریب آتے ہیں جہاں ذہنیت محض ایک نظریہ نہیں رہتی بلکہ روزمرہ زندگی میں سانس لینے لگتی ہے۔ کیرل ڈویک ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ انسان جب کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے تو اصل امتحان اس مشکل کا نہیں بلکہ اس کے رد عمل کا ہوتا ہے۔ دو افراد ایک ہی ناکامی دیکھتے ہیں، ایک اسے اپنی حد سمجھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوسرا اسے اپنی تربیت کا حصہ مان کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرق حالات میں نہیں، ذہن میں ہوتا ہے۔ جامد ذہن رکھنے والا انسان کامیابی کو اپنی قدر کا ثبوت سمجھتا ہے اور ناکامی کو اپنی ذات پر حملہ۔ اس کے نزدیک ہر امتحان ایک فیصلہ ہوتا ہے، ہر غلطی ایک داغ اور ہر مشکل ایک خطرہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا انسان اکثر محفوظ راستے چنتا ہے، وہ کام کرتا ہے جن میں اسے پہلے سے مہارت حاصل ہو، اور ان مواقع سے بچتا ہے جہاں ناکامی کا امکان ہو۔ اس کے برعکس ترقی پذیر ذہن رکھنے والا انسان کامیابی کو سیکھنے کے سفر کا ایک مرحلہ سمجھتا ہے اور ناکامی کو ایک اشارہ کہ ابھی سیکھنے کی گنجائش باقی ہے۔ اس کے لیے مشکل وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے نئی صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں یہ فرق نہایت نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ طالب علم جو اپنی ذہانت کو جامد سمجھتے ہیں اکثر مشکل مضامین سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ سوال پوچھنے سے کتراتے ہیں کیونکہ سوال ان کے نزدیک لا علمی کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ طالب علم جو سیکھنے کو ایک جاری عمل سمجھتے ہیں سوال کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نہ جاننا کمزوری نہیں بلکہ سیکھنے کی ابتدا ہے۔ یہی رویہ وقت کے ساتھ ان کی کارکردگی، اعتماد اور نتائج میں نمایاں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ یہی اصول کھیل کے میدان میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک کھلاڑی جو اپنی صلاحیتوں کو پیدائشی مانتا ہے، شکست کے بعد خود کو ناکام سمجھنے لگتا ہے، اس کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اگلے مقابلے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ اس کے برعکس ترقی پذیر ذہن رکھنے والا کھلاڑی شکست کے بعد اپنے کھیل کا جائزہ لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور اگلی بار بہتر کارکردگی کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی کھلاڑی وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی ذہنیت کا یہی فرق انسان کے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ جامد ذہن رکھنے والا فرد تنقید کو ذاتی حملہ سمجھتا ہے، وہ رائے سننے سے گھبراتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک تنقید اس کی قابلیت پر سوال ہوتی ہے، نتیجتاً وہ سیکھنے کے مواقع کھو دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ترقی پذیر ذہن رکھنے والا فرد تنقید کو معلومات سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر رائے اس کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ خود کو بہتر بنا سکے۔ یہی رویہ اسے ترقی کی راہ پر لے جاتا ہے۔
کیرل ڈویک اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ والدین، اساتذہ اور رہنما کس طرح غیر شعوری طور پر بچوں اور نوجوانوں میں جامد یا ترقی پذیر ذہنیت پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم بچوں کی تعریف اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ کتنے ذہین ہیں، تو ہم انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کی قدر ان کی فطری صلاحیت سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ بچے اپنی اس شبیہ کو بچانے کی کوشش میں خطرات سے بچنے لگتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی کوشش، محنت اور استقامت کی تعریف کرتے ہیں تو ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل قدر عمل میں ہے، نہ کہ کسی لیبل میں۔ اس طرح وہ بچے سیکھنے کے عمل کو اپناتے ہیں اور وقت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ذہنیت تعلقات میں بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جامد ذہن رکھنے والا انسان یہ مان لیتا ہے کہ تعلقات یا تو درست ہوتے ہیں یا غلط۔ کسی اختلاف یا مسئلے کو وہ اس بات کا ثبوت سمجھتا ہے کہ رشتہ ناکام ہے۔ اس کے برعکس ترقی پذیر ذہن رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ تعلقات بھی ایک زندہ عمل ہیں جنہیں توجہ، محنت اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اختلاف اس کے لیے خاتمہ نہیں بلکہ بہتری کا موقع ہوتا ہے۔ یہی رویہ تعلقات کو گہرا اور مضبوط بناتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کی زبان اس کی ذہنیت کی عکاس ہوتی ہے۔ وہ جملے جو ہم خود سے کہتے ہیں، جیسے یہ کہنا کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا یہ کہنا کہ میں ابھی یہ نہیں کر سکتا، بظاہر معمولی فرق رکھتے ہیں مگر ذہنی طور پر زمین آسمان کا فرق پیدا کرتے ہیں۔ پہلا جملہ دروازہ بند کر دیتا ہے، دوسرا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے الفاظ وقت کے ساتھ بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ کیرل ڈویک یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ ترقی پذیر ذہنیت اختیار کرنا کسی کمزوری کا اعتراف نہیں بلکہ ایک شعوری طاقت ہے۔ یہ مان لینا کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو انسان خود کو مکمل سمجھ لیتا ہے وہ رک جاتا ہے، جو خود کو نامکمل مان لیتا ہے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یہی نامکمل ہونے کا احساس انسان کو حرکت میں رکھتا ہے۔ انسانی دماغ کی فطرت یہی ہے کہ وہ بدل سکتا ہے۔ جدید تحقیق یہ دکھاتی ہے کہ دماغ مسلسل نئے رابطے بناتا رہتا ہے، سیکھنے کے ساتھ خود کو ترتیب دیتا ہے اور تجربات کے اثرات قبول کرتا ہے۔ یہ حقیقت ترقی پذیر ذہنیت کی سائنسی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ انسان کی قابلیت کوئی جامد حقیقت نہیں بلکہ ایک جاری عمل ہے۔ جب انسان یہ حقیقت قبول کر لیتا ہے تو وہ خود کو محدود کرنے والے خیالات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کو نئے زاویے سے دیکھیں۔ ناکامی وہ مقام نہیں جہاں سفر ختم ہوتا ہے بلکہ وہ مقام ہے جہاں سمت درست کی جاتی ہے۔ جو انسان ناکامی سے سیکھنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے وہ کسی بھی میدان میں دیر پا کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی ہنر انسان کو وقتی کامیابی کے بجائے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ علمی کتب خانہ کے اس سفر میں یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ذہنیت محض ایک نفسیاتی اصطلاح نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم چیلنج کو کیسے دیکھتے ہیں، خود سے کیسے بات کرتے ہیں اور وقت کے بہاؤ میں اپنی جگہ کیسے بناتے ہیں۔ جس طرح فطرت میں وہی جاندار زندہ رہتے ہیں جو خود کو بدلتے ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اسی طرح انسانی زندگی میں بھی وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو سیکھنے کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ یہ سفر ابھی مزید گہرائی اختیار کرے گا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں ہماری تعریفیں کس طرح ہماری کارکردگی کو بدلتی ہیں اور ترقی پذیر ذہنیت انسان کو نہ صرف بہتر کارکردگی بلکہ زیادہ بامانی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان کامیابی اور ناکامی کے مفہوم پر غور کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دونوں محض نتائج نہیں بلکہ ذہنی تعبیرات ہیں۔ علمی کتب خانہ کے اس فکری سفر میں اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں کیرل ڈویک یہ واضح کرتی ہیں کہ انسان کس طرح کامیابی کو اپنی شناخت بنا لیتا ہے اور کس طرح ناکامی کو اپنی ذات کا فیصلہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جامد ذہنیت رکھنے والا انسان کامیابی کو اس بات کا ثبوت مانتا ہے کہ وہ قابل ہے اور ناکامی کو اس بات کا اعلان کہ وہ ناکام ہے۔ اس کے نزدیک نتائج ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ نمبر، درجہ، عہدہ یا تعریف، یہی اس کی قدر کا پیمانہ بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ پیمانہ ہلتا ہے اس کا اعتماد بھی لرزنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس ترقی پذیر ذہن رکھنے والا انسان کامیابی کو ایک مرحلہ سمجھتا ہے، نہ کہ آخری منزل۔ وہ جانتا ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے اور ہر ناکامی اسی عمل کا اگلا سبق ہے۔ اس کے لیے کامیابی خوشی کا لمحہ ضرور ہوتی ہے مگر غرور کا سبب نہیں بنتی، اور ناکامی مایوسی کا باعث ضرور ہوتی ہے مگر خود انکاری کا سبب نہیں بنتی۔ یہی متوازن نگاہ اسے ذہنی سکون بھی دیتی ہے اور مسلسل ترقی کی طاقت بھی۔
کیرول ڈویک ہمیں یہ بھی دکھاتی ہیں کہ انسان اکثر اپنی ذات کے بارے میں ایک کہانی بنا لیتا ہے اور پھر پوری زندگی اسی کہانی کے مطابق جینے لگتا ہے۔ کوئی خود کو فطری طور پر کمزور سمجھ لیتا ہے، کوئی خود کو غیر معمولی ذہین، کوئی خود کو ناکام اور کوئی خود کو صرف محدود دائروں تک قید کر لیتا ہے۔ یہ کہانیاں وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ترقی پذیر ذہنیت اس کہانی کو حتمی نہیں مانتی بلکہ اسے بدلنے کے قابل سمجھتی ہے۔ یہ انسان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی کہانی دوبارہ لکھ سکے۔ یہی نقطہ اس کتاب کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ یہ انسان کو الزام دینے کے بجائے اختیار دیتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ تم غلط ہو، بلکہ یہ کہتی ہے کہ تم ابھی سیکھ رہے ہو۔ یہ فرق انسان کو دفاعی رویے سے نکال کر تعمیری رویے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان خود کو سیکھنے والے کے طور پر دیکھتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے بجائے ان سے سیکھنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیتا ہے۔ پیشہ ورانہ دنیا نے یہ فرق نہایت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جامد ذہن رکھنے والے ادارے اور افراد اپنی کامیابی کو برقرار رکھنے میں الجھے رہتے ہیں۔ وہ نئے تجربات سے گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی کمزوری سامنے نہ آ جائے۔ اس کے برعکس ترقی پذیر ذہن رکھنے والے ادارے سیکھنے کو اپنی ثقافت بنا لیتے ہیں۔ وہ غلطیوں کو سزا نہیں بلکہ معلومات سمجھتے ہیں۔ نتیجتاً وہ بدلتے حالات کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں اور وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہی اصول قیادت میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ رہنما جو خود کو کامل سمجھتے ہیں دوسروں کی رائے سننے سے کتراتے ہیں۔ وہ تنقید کو اپنی اتھارٹی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس ترقی پذیر ذہن رکھنے والے رہنما سوالات کو خوشامدید کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے رہنما نہ صرف خود ترقی کرتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ترقی کا موقع دیتے ہیں۔ کیرول ڈویک اس بات پر بھی روشنی ڈالتی ہیں کہ کامیابی کا دباؤ کس طرح جامد ذہنیت کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ جب انسان صرف جیتنے پر توجہ دیتا ہے تو وہ سیکھنے کو بھول جاتا ہے۔ وہ فوری نتائج کے پیچھے بھاگتا ہے اور طویل مدتی ترقی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ترقی پذیر ذہنیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل مقصد جیتنا نہیں بلکہ بہتر بننا ہے۔ جب بہتر بننا مقصد بن جائے تو اکثر جیت خود بخود آ جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محنت اور کوشش کا تصور بھی ذہنیت سے جڑا ہوا ہے۔ جامد ذہن رکھنے والا انسان محنت کو اس بات کی علامت سمجھتا ہے کہ وہ کمزور ہے کیونکہ اس کے نزدیک حقیقی صلاحیت بغیر محنت کے نظر آنی چاہیے۔ اس کے برعکس ترقی پذیر ذہن رکھنے والا انسان محنت کو ترقی کا لازمی حصہ سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر مہارت، ہر کامیابی اور ہر بہتری کے پیچھے مسلسل کوشش ہوتی ہے۔ یہی سوچ اسے تھکن کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ناکامی کے بعد انسان کا رویہ اس کی ذہنیت کا سب سے واضح آئینہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ناکامی کے بعد خود کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا اپنے خوابوں کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ ترقی پذیر ذہن رکھنے والا انسان ناکامی کے بعد سوال کرتا ہے، میں یہاں سے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ یہی سوال اسے دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ یہی سوال انسان کو ایک ناکامی کے بعد دوسری کوشش پر آمادہ کرتا ہے اور یہی تسلسل آخرکار غیر معمولی نتائج پیدا کرتا ہے۔ علمی کتب خانے کے اس مرحلے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذہنیت محض سوچ کا زاویہ نہیں بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ نظام طے کرتا ہے کہ ہم وقت کے بہاؤ میں کیسے آگے بڑھتے ہیں، خود سے کیسا تعلق رکھتے ہیں اور اپنے امکانات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جب انسان اپنی ذہنیت کو بدلنے لگتا ہے تو اس کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ چیلنجز سے بھاگنے کے بجائے ان کا استقبال کرتا ہے اور ناکامی سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اسے سیکھنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک گہرا سکون بھی عطا کرتی ہے کیونکہ یہ ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہم اپنے ماضی کے قیدی نہیں۔ ہم اپنی غلطیوں، ناکامیوں یا محدود تجربات کے پابند نہیں۔ ہم سیکھ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں اور بہتر بن سکتے ہیں۔ یہی یقین انسان کو اندرونی آزادی دیتا ہے اور یہی آزادی اسے تخلیقی، مضبوط اور بامعنی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ طبیعت میں کوئی بھی چیز ایک ہی حالت میں قائم نہیں رہتی۔ درخت بڑھتے ہیں، دریا راستہ بدلتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ انسان بھی اسی فطری قانون کا حصہ ہے۔ جو انسان اس تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے وہ وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ترقی پذیر ذہنیت دراصل اسی فطری قانون کی انسانی شکل ہے۔ یہ ہمیں بدلنے کی اجازت دیتی ہے، سیکھنے کا حوصلہ دیتی ہے اور بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ سفر ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ترقی پذیر ذہنیت کس طرح زندگی کے عملی فیصلوں میں ڈھلتی ہے، عادات کو بدلتی ہے اور انسان کو نہ صرف کامیاب بلکہ زیادہ شعور اور مطمئن بناتی ہے۔ وقت جب آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے تو وہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اصل تبدیلی شور میں نہیں بلکہ خاموش تسلسل میں جنم لیتی ہے۔
علمی کتب خانے کے اس آخری مرحلے پر ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ذہنیت اب محض ایک نظریہ نہیں رہتی بلکہ عملی زندگی کی سانس بن جاتی ہے۔ کیرل ڈویک کی فکر یہاں ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ترقی پذیر ذہنیت کوئی وقتی جوش یا مثبت سوچ کا نعرہ نہیں بلکہ روزمرہ فیصلوں میں اختیار کی جانے والی ایک مسلسل روش ہے۔ یہ اس لمحے ظاہر ہوتی ہے جب انسان مشکل کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کرتا ہے کہ میں اس سے بھاگوں یا اس سے سیکھوں، میں خود کو محدود مان لوں یا خود کو وسعت دوں۔ ترقی پذیر ذہنیت کا سب سے عملی اظہار عادات میں نظر آتا ہے۔ انسان روزانہ کن خیالات کو جگہ دیتا ہے، وہ اپنی ناکامیوں کے بعد خود سے کس لہجے میں بات کرتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے یا انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہی سب مل کر اس کی ذہنی ساخت کو تشکیل دیتے ہیں۔ جو انسان خود کو سیکھنے والا مان لیتا ہے وہ روزمرہ کی چھوٹی ناکامیوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ ترقی ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ اتار چڑھاؤ سے بھرا راستہ ہے۔ یہی شعور اسے مستقل مزاجی عطا کرتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ترقی پذیر ذہنیت اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے زبان بدلنی پڑتی ہے۔ وہ زبان جو ہم خود سے بولتے ہیں وہی ہماری سوچ کو شکل دیتی ہے۔ جب انسان یہ کہنا سیکھ لیتا ہے کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں بہتر ہو سکتا ہوں، تو وہ دراصل اپنے ذہن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا لفظ ابھی انسان کو جمود سے نکال کر حرکت میں لے آتا ہے۔ یہ اسے امید بھی دیتا ہے اور ذمہ داری بھی۔ عملی زندگی میں ترقی پذیر ذہنیت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی کا معیار صرف نتیجہ نہیں بلکہ کوشش کا معیار بھی ہے۔ انسان جب اپنی توجہ صرف جیتنے سے ہٹا کر سیکھنے پر مرکوز کر لیتا ہے تو دباؤ کم ہو جاتا ہے اور کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ کام کو امتحان نہیں بلکہ تجربہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہی تبدیلی انسان کو تخلیقی بناتی ہے، کیونکہ تخلیق خوف کے ماحول میں نہیں بلکہ آزادی کے احساس میں جنم لیتی ہے۔ یہ ذہنیت انسان کے تعلقات کو بھی بدل دیتی ہے۔ جب انسان خود کو مکمل نہیں بلکہ ارتقاء پذیر سمجھتا ہے تو وہ دوسروں سے بھی کمال کی توقع نہیں کرتا۔ وہ اختلاف کو ذاتی حملہ نہیں سمجھتا بلکہ مکالمے کا موقع مانتا ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ ہر انسان اپنے سیکھنے کے سفر پر ہے۔ یہی سمجھ بوجھ تعلقات میں برداشت، صبر اور گہرائی پیدا کرتی ہے۔ یوں ترقی پذیر ذہنیت صرف فرد کو نہیں بلکہ اس کے گرد موجود پورے ماحول کو نرم اور انسانی بنا دیتی ہے۔ کیرل ڈویک اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ ترقی پذیر ذہنیت اختیار کرنا خود فریبی نہیں۔ یہ مان لینا نہیں کہ ہر شخص سب کچھ کر سکتا ہے بلکہ یہ مان لینا ہے کہ ہر شخص سیکھ سکتا ہے۔ یہ حقیقت پسندانہ امید ہے جو انسان کو اس کی موجودہ حدود سے آگے دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ انسان اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے مگر انہیں اپنی شناخت نہیں بناتا، وہ انہیں اپنے سفر کا حصہ مانتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ذہنیت انسان کو ایک گہرا سکون عطا کرتی ہے۔ جب انسان اپنی قدر کو نتائج سے آزاد کر لیتا ہے تو وہ ناکامی کے بعد ٹوٹتا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک کوشش کرنے والے انسان کی ہے، نہ کہ ایک کامل وجود کی۔ یہی سوچ اسے خود پر رحم کرنا سکھاتی ہے، اور یہی خود رحمی دراصل خود ترقی کی بنیاد بنتی ہے۔ فطرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ کوئی درخت پہلی ہی بہار میں سایہ نہیں دیتا، وہ برسوں کی دھوپ، بارش اور آندھیوں سے گزر کر مضبوط بنتا ہے۔ کوئی دریا سیدھا نہیں بہتا مگر پھر بھی سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان بھی اسی فطری قانون کا حصہ ہے۔ ترقی پذیر ذہنیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم ایک جاری عمل ہیں، ایک مکمل نہ ہونے والا سفر، اور یہی احساس زندگی کو بوجھ کے بجائے ایک معنی فخص تجربہ بنا دیتا ہے۔ علمی کتب خانے کے اس اختتامی لمحے میں ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ کامیابی کا اصل مفہوم دولت، شہرت یا تعریف نہیں بلکہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان خود کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ شعور جس کے ذریعے انسان اپنے خوف کو پہچانتا ہے، اپنی سوچ کو چیلنج کرتا ہے اور اپنے امکانات کو وسعت دیتا ہے۔ کیرل ڈویک کی یہ کتاب ہمیں یہی شعور عطا کرتی ہے۔ وقت خاموشی سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور انسان کے پاس ہر لمحہ یہ انتخاب ہوتا ہے کہ وہ خود کو محدود مانے یا خود کو بڑھنے دے۔ ذہنیت کا یہ انتخاب ہی دراصل زندگی کا انتخاب ہے۔ جب انسان سیکھنے کو اپنا مستقل ساتھی بنا لیتا ہے تو وہ وقت سے نہیں لڑتا بلکہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل کامیابی کسی مقام پر پہنچنے کا نام نہیں بلکہ مسلسل آگے بڑھنے کی ہمت کا نام ہے۔ اگر یہ فکر آپ کے دل میں ایک ہلکی سی جنبش پیدا کر گئی ہے، اگر آپ نے اپنے اندر اس خاموش مکالمے کی آواز سنی ہے، تو یہی اس کتاب کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
علمی کتب خانہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اس شعوری سفر کو یہیں ختم نہ کریں۔ علم، مشاہدہ اور خودآگہی کے اس راستے پر ہمارے ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ جو انسان سیکھنے کے لیے زندہ رہتا ہے وہی حقیقی معنوں میں زندہ ہوتا ہے۔